کمینے کے ساتھ احسان مت کر، اس لیے کہ یہ احسان ضائع ہو جائے گا۔ آزاد اور شریف انسان کے ساتھ احسان کر تاکہ تمہاری نیکی اور احسان مشک ہو اور اس کی خوشبو پھیل جائے۔ پس تم نرمی اور شفقت کا مرکز بن جاؤ اور کسی کو تکلیف دینے سے بچو، اس لیے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کو دیکھ اور سن لو گے۔ جب کسی سے محبت کرو تو معتدل محبت کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کب اس سے الگ ہونا پڑے۔ جب کسی شخص سے بغض رکھو تو اس میں میانہ روی اختیار کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کب اس کی طرف پلٹنا پڑے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارے ساتھ کوشش کرے، جو اپنا نقصان تمہارے نفع کے لیے اختیار کرے، جو تمہیں تکلیف میں دیکھے تو اپنا آرام بھول جائے۔ احسان کرنا طبیعت کی شرافت کا نتیجہ ہے، اور احسان جتلانا نیکی برباد کرنے کا باعث ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا محفوظ پہاڑ کی چوٹی سے بھی زیادہ حفاظت کرتی ہے۔ برائی کا بہاؤ پانی کے تیز بہاؤ سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ لوگوں کی عیب جوئی سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرو، اس لیے کہ دوسروں کی عیب جوئی تمہیں بھی آلودہ کر دے گی۔ مخلوق یعنی بندگان خدا قدرتی طور پر بری اور بھلی خصلت والے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام لوگوں جن سے امید کی جا سکتی ہے اور جو پیروی کے قابل ہیں زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ دشمن کے مرض کی دوا کر دو مگر اس کی خاطر مدارت نہ کرو، اس لیے کہ دشمن کی خاطر مدارت سے کچھ فائدہ نہیں۔ تم بچھو کی 2 سال بھی خاطر کرو، جب وہ موقع پائے گا تو ڈنک مارے گا۔ تنگی کے وقت صبر کرنے سے کشادگی آتی ہے، لہذا مصیبت سے مت گھبراؤ۔ جب کسی شریف پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس سے اس کی بیماریوں اور تکلیفوں پر بے صبری ظاہر نہیں ہوتی۔ دنیا کی لالچ چھوڑ اور زندگی کی طمع ترک کر۔ مال مت جمع کر، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو۔ تم کو نہیں معلوم کہ تم اپنی زمین یا وطن میں یا غیر جگہ دفنائے جاؤ گے۔ روزی تقسیم شدہ ہے اور انسان کی کوشش بیکار ہے۔ ہر وہ شخص جو لالچ کرتا ہے فقیر ہے، ہر وہ آدمی جو قناعت کرتا ہے مالدار ہے۔ جدید کی انتہا بوسیدگی ہے۔ دنیا میں میل ملاپ جدائی ہے۔ بڑی مصیبت کی علامت یہ ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات سے باز نہیں آ رہے۔ تمہارے لیے حادثوں کے یہ انقلاب کافی ہیں کہ نیا بوسیدہ ہو جاتا ہے اور جو بویا جاتا ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ بھوکا رہ، اس لیے کہ بھوکا رہنا پرہیزگاری کا کام ہے، اور زیادہ بھوکا رہنے والا ایک دن سیر ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے دور رہ، اس لیے کہ چھوٹے گناہ ایک دن جمع ہو جائیں گے۔ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھ کو میرے گناہ بہت معلوم ہوتے ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ مجھ کو اپنے اس نیک عمل سے نہیں امید جو میں نے کیا ہے، البتہ خدا کی رحمت کی بہت زیادہ امید ہے۔ اپنے لیے زندگی ہی میں زیادہ راہ پہلے بھیج دے، اس لیے کہ کل تو دنیا چھوڑ دے گا اور تجھ کو الوداع کہا جائے گا۔ قریبی سفر کی تیاری کر، اس لیے کہ وہ دور والے سفر سے بہت دور ہے۔ اپنا زیادہ راہ خوف اور تقوی کو بنا، گویا تیری موت شام سے بھی جلد آنے والی ہے۔ بقدر ضرورت روزی پر مطمئن رہ، اس لیے کہ قناعت تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے گی۔ کمینوں کی صحبت سے پرہیز کر، اس لیے کہ وہ تجھ سے خالص محبت نہ کریں گے بلکہ دکھلاوے سے کام لیں گے۔
جب تک تو ان کو خوش رکھے گا وہ تجھ سے محبت کریں گے، اور جب تم تحائف روک دو گے تو ان کا زہر تیرے لیے تیار ہے۔ کسی ایسے شخص سے اپنا راز جہاں تک ممکن ہے مت کہو جو دوسروں کے رازوں کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہو۔ جب تم رازوں کے امانت دار ہو جاؤ تو اس کو پوشیدہ رکھو۔ جب لوگوں کے بھیدوں سے واقف ہو جاؤ تو اپنے بھائی کے عیب کو چھپاؤ۔ کسی محفل میں سوال سے پہلے کوئی بات ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ خاموشی کی وجہ سے جوان کے ساتھ حسن ظن قائم ہوتا ہے، اگرچہ وہ بے وقوف، نادان اور احمق ہو۔ مذاق کو ترک کر، اس لیے کہ مذاق کرنے والے کے بہت سے الفاظ جان نہ چھوڑنے والے مصائب کا باعث ہوتے ہیں۔ اپنے پڑوسی کے تحفظ کو ضائع نہ کر، اس لیے کہ ضائع کرنے والے اعلیٰ شرف کو نہیں پہنچ سکتا۔ مہمان کی تعظیم کر، تو دیکھے گا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق بتائے گا جو سخاوت کرتے ہیں اور جو بخل کرتے ہیں۔ جب تم سے برائی کرنے والا اپنی غلطی کی معافی چاہے تو معاف کر دے، اس لیے کہ خدا کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ زمانے کی تکالیف پر مت گھبرا، اس لیے کہ زمانے کے مصائب پر گھبرانے والے نادان ہیں۔ اے گناہ گار، نا امید نہ ہو، اس لیے کہ خدا مہربان ہے۔ اگر تم شریف انسانوں کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے احسان اور انصاف ضروری ہے۔ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو اس کو چھوڑ دو، زمانہ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ جو کچھ خدا نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے تو کوئی شخص بھی اس کو مجھ سے ہٹا کر دوسرے کی طرف نہیں پھیر سکتا۔ بہت سے دانا صاحب قوت پریشان حال ہیں، گو عقل ان کے پاس ہے مگر روزی منہ موڑے ہوئے ہے۔ بہت سے کمزور، کم عقل اور خبتی گویا وہ دریا کے گہراؤں سے چلو بھر بھر کر لے جا رہے ہیں۔